السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، ہم سب نے کبھی نہ کبھی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو کھونے کا دکھ برداشت کیا ہے، یا تو کبھی اپنے گھر میں سے کسی کو، یا پھر کبھی اپنے کسی قریبی دوست کو۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک دن ان لوگوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں، چاہے ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے ہی سال ہو گئے ہوں، تو یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب سی لگتی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ زمین پر ایک جگہ ایسی موجود ہے جہاں لوگ اپنے گزرے ہوئے قریبی لوگوں یا دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، ان کے لیے نئے کپڑے خریدتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی لاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ سیلفیز بھی کھینچتے ہیں۔ بس آج کی ویڈیو بھی اس سے متعلق ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے انڈونیشیا کی پروونس ساؤتھ سلاویسی میں۔ انڈونیشیا کی اس پروونس میں ایک قبیلہ رہتا ہے جس کو توراجا کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی آبادی 4 لاکھ سے 10 لاکھ ہے۔ ان لوگوں کے درمیان ایک رسم بہت مشہور ہے جس میں لوگ اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو ان کی کافن یا پھر ان کی گریو سے نکال کر ان کے ساتھ یہ ریچول سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کو اپنے غم سناتے ہیں اور ان سے اپنے دل کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ اس رسم کو ان لوگوں کی زبان میں مینین کہا جاتا ہے۔ یہ رسم ہر سال اگست کے مہینے کی جاتی ہے، کیونکہ ان کے مطابق ان مرے ہوئے لوگوں کی روحیں سال میں اگست کے مہینے میں واپس آتی ہیں۔ ان مرے ہوئے لوگوں میں سے کئی مردے تو 100 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ اس ریچول کو کرنے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے فیملی ممبرز اس گھر میں جاتے ہیں جس میں یہ سارے مردے انہوں نے دفن کیے ہوتے ہیں۔ اس گھر کو پتین کہا جاتا ہے۔ ان مردوں کو قبر سے بڑی احتیاط سے نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان مردوں کی باڈیز کو صاف کیا جاتا ہے، ان کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ اس رسم کا بنیادی مقصد یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ آج بھی یہ لوگ اپنے اینسیسٹرز یعنی اپنے پوروجوں سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ان کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ اگر اس رسم کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ ساؤتھ سلاویسی کے ہی گاؤں میں 100 سال پہلے شروع کی گئی تھی۔ یہاں مشہور قصے کہانیوں کے مطابق ایک آدمی جس کا نام پونگ رومیسک تھا ایک جنگل میں شکار کے لیے گھوم رہا تھا کہ اتنے میں اس کو ایک لاش ملی، جس کو دیکھ کر اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے اس لاش کو صاف کیا، اس کو نئے کپڑے پہنائے، اور اس کے بعد پونگ نے اس لاش کو صاف کر کے قبر میں دفنا دیا۔ اس کو یہ کرتے ہوئے کسی آدمی نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد یہ یہاں پر ایک بہت اہم رسم بن گئی۔ اسی قبیلے میں رہنے والی ایک فوٹوگرافر جس کا نام اینڈی تھا نے 2006 میں اس گاؤں میں ہونے والی رسومات کے بارے میں بہت کچھ بتایا کہ ایلی سوہو، جس کی موت ہو چکی تھی، کہ گھر والوں نے اس کی گھر میں موجود قبر کو صاف کیا، اس کو نئے کپڑے پہنائے، اس کے ساتھ تصویریں کھینچیں، اور پھر اس کو واپس اس کی کافن میں بند کر دیا۔ لاش کو کافن میں بند کرنے کے بعد انہوں نے یہاں کی ایک مشہور ڈش کھا کر اس رسم کو ختم کیا۔ ایلیس کی بیٹی جس کا نام مس سوہو ہے کا کہنا تھا کہ میں اپنی ماں کو بہت یاد کرتی ہوں۔ اس کی باڈی کو دیکھ کر مجھے اچھا لگتا ہے۔ اب مجھے 2 سال تک انتظار کرنا ہوگا تاکہ اپنی ماں کو میں دوبارہ دیکھ سکوں۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ ایک باڈی کو کافن یا گریو سے نکالنے کے بعد اس باڈی کو دوبارہ نہیں نکالا جا سکتا جب تک 2 سے 3 سال کا عرصہ گزر نہ جائے۔ 2022 میں ایک انڈین یوٹیوبر جس کے چینل کا نام انڈو ٹریکر ہے نے بھی اس گاؤں کو وزٹ کیا تھا۔ اس میں اس نے اس قبیلے سے متعلق تمام باتیں واضح طور پر بتائی تھیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پورا ولاگ یوٹیوب پر اویلیبل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔